محترم حضرات، معزز سامعین کرام، جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور انسان ظاہری اعتبار سے اپنے من کے حساب سے ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے انسان کے اندر دینی طور پر غفلت اور سستی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح سلامت چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اپنے پیروں پر چل کر کے مسجد میں آتا ہے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں طرف اپنی نظریں گھماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں پر کرسی موجود ہے یا نہیں ہے، تاکہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکے۔ سارے کام کر رہا ہے، چل کر کے آیا ہے، گھر کے اندر اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، لیکن مسجد میں جب آتا ہے تو مسجد میں چاروں طرف دیکھے گا کہ کرسی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ہے، تاکہ اس کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکے۔ اور جہاں پر کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں پر فوراً اٹھاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں صف میں اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی کسی عالم سے معلوم بھی کیا ہے کہ کرسی پر نماز ہو بھی جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہم لوگ۔ دنیا کے بارے میں 70 سوالات کریں گے، لیکن دین کے بارے میں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اکثر کرسی پر نماز نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہونا یعنی قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر آدمی زمین پر بیٹھ کر کے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، اگر وہ معذور ہے، بوڑھا ہے، موٹا ہے یا کوئی اور اس کو پریشانی لاحق ہے، لیکن وہ زمین پر بیٹھ کر کے رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر کے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ رکوع اور سجدہ کرنا فرض ہے۔ فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، استنجے میں جائیں گے تو ٹھیک طریقے سے بیٹھیں گے بھی اور استنجا کر کے آ جائیں گے، لیکن مسجد میں آ کر کے وہ کرسیاں تلاش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا آدمی رکوع اور سجدے پر قادر ہے، اس کے باوجود محض فیشن کے اندر وہ کرسی پر نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو کرسی پر نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلی تو وجہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہو تو جتنی دیر کھڑے ہونے پر قادر ہو اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، چاہے کسی دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑا ہو یا کسی آدمی کا سہارا لے کر کے کھڑے ہونے پر اگر وہ قادر ہو تو سہارا لے کر جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہو اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، پھر بیٹھ جائے نیچے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ قیام ختم ہو جاتا ہے، رکوع ختم ہو جاتا ہے، سجدہ ختم ہو جاتا ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کی جو اصل ہے اور جو نماز کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بندگی ظاہر کرے، تواضع ظاہر کرے۔ آپ دیکھیں پوری کی پوری نماز کے اندر یہی ہوتا ہے، کبھی ناک کو زمین پر رکھا جاتا ہے، جس ناک کو آدمی کبھی زندگی میں نیچا نہیں ہونے دیتا اس ناک کو زمین پر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اپنا سر جھکاتا ہے، اپنا سر کسی کے آگے نہیں جھکاتا، لیکن نماز کے اندر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور تواضع کو ظاہر کرنا ہے۔ لیکن کرسی پر نماز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنا تکبر دکھا رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آدمی کے سامنے کرسی پر یا اوپر بیٹھنے کو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بڑا آ جائے اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آدمی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے یا نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی اپنا تکبر ظاہر کر رہا ہے، اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر تواضع اختیار کرنی چاہیے، اپنی بندگی کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی حالت میں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ چرچ کے اندر آپ حضرات نے اگر کہیں کوئی فوٹو وغیرہ دیکھا ہو یا آپ کو معلوم ہو کہ چرچ وغیرہ کے اندر جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں کرسی پر، اور کرسی پر عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کے اندر اگر کرسیاں رکھی جائیں اور کرسیوں پر نماز پڑھنی شروع کر دی جائے تو عیسائیوں سے مشابہت ہوتی ہے،
اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ بہت ساری احادیث اور بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات موجود ہیں کہ اہل کتاب کی تم مخالفت کرو، مشرکوں کی تم مخالفت کرو۔ تو کرسیوں پر نماز پڑھنے کی صورت میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ تو کرسیوں پر نماز پڑھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہ آدمی رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔ کرسی پر نماز پڑھنا پھر بھی مکروہ ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کے اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، اپنا ماتھا زمین پر نہیں ٹیک سکتا، تو بہتر اس کے لیے پھر بھی یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی زمین پر نماز پڑھے۔ اگر کرسی پر نماز پڑھے گا تو مکروہ ہے، یعنی کم ثواب ملے گا۔ تو دین جو نام ہے وہ اپنی خواہش پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے، ہمارے من کو کیا چیز بھا رہی ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، ان کی باتیں ماننے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ پھر فرمایا آپ نے کہ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کرسی پر نماز پڑھو، حالانکہ کرسیاں تو موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر آدمی بیٹھنے پر قادر نہ ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں انتہائی بیمار ہو گئے تو مسجد کے اندر تشریف لائے، دو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کے لائے، تو آپ صف میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ کرسی نہیں لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جو ہے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، زمین پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے نماز آدمی پڑھے۔ اگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہو تو پھر تو بیٹھ کر کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اپنے خیال کے مطابق کہ میں تو جو ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا ہے کرسی پر مسجد میں آ کر کے فیشن۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے پاس تو بہت ساری نمازیں ہیں، نامہ اعمال کھول کر کے دیکھا تو ایک بھی نماز نہیں ہے، ایک بھی نماز نہیں ہے۔ پھر اندازہ لگائیے کیا ہوگا، کتنا افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی اس وقت۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں اور علماء سے پوچھ کر کے کہ مجھ کو یہ عذر ہے، کیا میں اس عذر میں کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملات میں ان کے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے دینی معاملات میں، دینی امور میں علماء سے آدمی مشورہ کرے، معلوم کرے۔ تو کرسیوں پر نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجد والے مسجدوں کے اندر کرسیوں کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر کرسیوں کا انتظام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا رکوع اور سجدے کے ساتھ میں، تو شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ اپنے گھر پر نماز پڑھو۔ لیکن آدمی کی نماز خراب کرنے کے لیے کرسیوں کا انتظام کر دے رہا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے۔ جو کرسی کا انتظام کر رہے ہیں گناہ ان کو بھی ملے گا، نماز اس کی خراب ہو رہی ہے لیکن گناہ اس انتظام کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو ان تمام باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ دینی امور میں علماء سے ہم کو جو ہے تمام چیزیں معلوم کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔